تحریک چلی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ گزشتہ روز گجرات میں ختم نبوت کانفرنس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ختم نبوت کانفرنس محفل ماڈل ٹاؤن گجرات میں انعقاد پذیر ہوئی۔ ختم نبوت کانفرنس محفل میں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف نے شرکت کی۔ محفل پاک میں مریدین جوک در جوک شرکت کرتے رہے۔ ختم نبوت کانفرنس محفل پاک میں دور دراز سے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ختم نبوت کانفرنس محفل پاک کی گجرات کی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ ختم نبوت کانفرنس محفل پاک میں انٹری گیٹ میں مریدین کی چیکنگ کر کے ان کو محفل پاک پنڈال میں داخل کیا گیا۔ ختم نبوت کانفرنس محفل میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ نے اپنی نفری کے ہمراہ سیکیورٹی کے بہترین فرائض سر انجام دیے۔ ختم نبوت کانفرنس محفل پاک میں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کا گجرات آمد پر ان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے والہانہ استقبال کیا گیا۔ محفل پاک میں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف نے خصوصی خطاب اور دم بھی کیا۔ محفل پاک میں مریدین کا کیا کہنا تھا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دبنگ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان علی بٹ۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گجرات بھیمبر روڈ ماڈل ٹاؤن میں، جہاں پر ختم نبوت کانفرنس بہت بڑی ہے ہونے جا رہی ہے، جس میں حق خطیب بادشاہ سرکار یہاں پر خطاب فرمائیں گے اور خصوصی دعا فرمائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چیف آرگنائزر سارے پروگرام کے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنے دن پہلے آپ نے آرگنائز کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سالانہ بیس کے اوپر ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے یہ 7ویں سب سے بڑی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت وادی بلاوڑہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرمائیں گے۔ یہ کانفرنس جو ہے ہمارا سالانہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے سجائی جاتی ہے کہ جو لوگ مسکین حال جو علاج نہیں کر سکتے، جن کو شفا نہیں ملتی سائنسی آلات سے، ٹھیک ہے، پیر صاحب جو ہے ایسی دست شفقت فرماتے ہیں، دم فرماتے ہیں، تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ سالانہ بیس پہ ہمارا چلتا ہے، یہ ختم نبوت کانفرنس ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ اس حوالے سے ہم لوگ چلتے رہیں گے۔ سر یہ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے پنڈال سجایا ہوا ہے، لیڈیز اور مردوں کے لیے کتنے لوگ یہاں پہ پنڈال میں آ سکیں گے؟ یہ کم و بیش بھی جو ہے نا 40 سے 50 ہزار بندے کا ارینج کیا گیا ہے، اور یہ سالانہ بیس پہ چلتا ہے۔ اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، ان کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں یہ سیکیورٹی پرووائڈ کی اور یہ یہ پروگرام سارا انجام کرنے کی ہمیں توفیق ملی۔ جیسے سالانہ کانفرنس آپ کراتے ہیں تو سالانہ کانفرنس کے لیے کوئی ایک جگہ آپ نے متعین کی ہوئی کہ سالانہ اسی جگہ پہ ہوا کرے گی؟ مختلف جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، پہلے رزولہ اسٹیڈیم میں ہوا، پھر جناب رحمانیہ میں ہوئی، اس کے پہلے ایک گراؤنڈ میں ہوئی، تو اس کے لیے کوئی ایک جگہ آپ نے متعین کی ہوئی؟ یہ ہماری منتخب نہیں کی جاتی، یہ جو سیکیورٹی کی طرف سے ہمیں جو جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے کمیٹی دربار شریف کی طرف سے، ہم اس حوالے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے مخصوص فائنل نہیں ہے کہ جو ایک جگہ پہ جدھر کر لیا دوبارہ آپ ادھر ہی کریں گے۔ جی سرکار کے پاس بہت ساری محفلیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مصروف ہیں، تو کیسے ٹائم مل گیا سرکار سے آپ کو؟ یہ بس ان کی خصوصی شفقت ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی گجرات شہر کے اندر یہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جاتی ہے تو ہزاروں کا ایک جمع غفیر جو ہے اولیاء اللہ کے دیوانے عاشق رسول کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے محبت کی ہے، یہ دست شفقت فرمائی ہے، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ سر دبنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ مریدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دبنگ نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ادھر پہنچے ہیں، اور الحمدللہ جو بہتر چل رہا ہے بہتر چلتا رہے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔ آپ کے آبائی شہر گجرات میں حق خطیب بادشاہ سرکار تشریف فرما لا رہے ہیں اور اتنے بڑے کراؤڈ سے خطاب بھی فرمائیں گے اور خصوصی دعا بھی فرمائیں گے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، اور اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد، ان پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہی کراؤڈ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتا ہے، اس لیے سارے معاملات جو ہیں یہ بہترین ہو رہے ہیں۔ تو آپ معاملات دیکھیں، ہم سارے ادھر اس کو کورنگ بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ اچھی کورنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب حضرت تشریف لائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ماحول ہوگا۔ مطلب آپ کے جذبات کیا ہیں کہ آپ کے بائی سٹی، آپ کے گھر سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے جذبات؟ بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اسی بات کی خوشی ہے کہ یہ بہت بڑی ہم نے محفل منعقد
مدد کی ہے، اور اس کے بعد سرکار جی کا بہت بہت شکریہ جو سرکار جی یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس وجہ سے ہم بے تحاشا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو قاصر نے کہ میں کی بیان کراں، میرے پیرو مرشد خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تشریف لا رہے نے، دل دی عطا کرائیاں تو انہوں نے موسٹ ویلکم کرنے ہیں، خوش آمدید کرنے ہیں۔ اللہ پاک سب تے اپنا کرم فرمان ہے، سب تے اپنا رحم فرمان ہے تے انہاں دی نگاہ نال سارے نو اپنی پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرمان ہے۔ ڈپٹی بذات خود آپ دے رہے ہو یا لگائی گئی ہے؟ آپ بذات خود دے رہے ہیں۔ پیر طریقت آپ کے مرشد پاک جو ہیں وہ گجرات آپ کی دھرتی پہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے کیا جذبات؟ ان کے لیے بہت بہت زیادہ اہلاً و سہلاً کا پیغام ہے، اور یہ گجرات والے زمین والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی اعلیٰ اور پایہ ہستی ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے، اور ان کے روحانی فیوز و برکات اس دھرتی پر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ان کو اہل یعنی گجرات دل کی عطا گہرائیوں سے بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی افراد تشریف لائے ہیں ان کے بھی بہت مشکور ہیں، کیونکہ وہ دور افتادہ علاقوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کی محفل پاک میں، تو ہم ان کو بھی بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی یہاں پہ جو منتظمین میں سے شہزاد سنی جو خادم اعلیٰ خطیب ہیں یہاں پہ اس شہر گجرات میں بلاوڑا شریف کے، ان کو بھی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کرایا ہے۔ اس کی وجہ سے نوجوانوں کو خاص طور پہ اور ہماری ماؤں بہنوں کو اچھی محفل میں تشریف لانے کا موقع ملا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ ختم نبوت کانفرنس میں آپ نے شرکت کی ہے، تو پیر طریقت آپ کے تشریف لائے ہیں گجرات میں، تو کیا آپ محسوس کر رہے ہیں، کیا دل کے جذبات ہیں آپ کے حوالہ سے؟ ماشاءاللہ جی، یہ خطیب سرکار کی بہت بڑی کاوش ہے کہ تقریباً پورے پاکستان میں ختم نبوت کی کانفرنسز منعقد کر کے قادیانیوں کے خلاف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہر جگہ پہ یہ پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت دے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے جس کے خلاف یہ کافی عرصے سے برسر پیکار ہے۔ اللہ ان کو استقامت دے۔ رضوان صاحب، آپ کتنے عرصہ سے آپ مریض ہیں ان کے، کیا آپ کو بھی کوئی فیض حاصل ہوا ہے سرکار سے؟ جی الحمدللہ شفا من جانب اللہ ہے، لیکن وہ چونکہ سرکار خود بھی کہتے ہیں الحمدللہ میرا بیٹا بیمار تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، اس کے ساتھ روحانی مسائل تھے، تو اللہ نے کرم کیا ہے تو لگاتار تقریباً 2.5 سال علاج کروانے کے بعد مکمل صحتیاب ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ آپ نے علاج سرکار سے کروایا ہے، ان سے ہر ہفتے جا کے دم کروایا ہے یا کوئی اور؟ نہیں، میں نے سرکار سے کروایا لگاتار۔ شروع میں تو ہفتے میں 4 دفعہ بھی جاتے رہے، کیونکہ بہت زیادہ اس کے ساتھ مسائل تھے، تو اللہ کا کرم ہے کہ پچھلے سال 21 مارچ آخری اس کا علاج ہوا تھا، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جذبات، اب دل کیا محسوس کر رہے ہیں ابھی آپ کانفرنس میں جو شرکت کر رہے ہیں، ابھی سرکار بھی آ رہے ہیں، تو کیا نظارہ ہوگا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے آئے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے والدین سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہ کرے، تو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ سرکار کی زندگی کرے
اور اللہ ان کو اجر دے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی آتے ہیں. وہ بیٹا جو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کامیاب اس کا علاج ہو گیا ہے، تو بیٹا بھی ساتھ آیا یا آپ اکیلے آئے آپ؟ نہیں، آج میں اکیلا ہوں، اکثر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ حق خطیب بادشاہ سرکار صاحب آپ کے پیر محترم آج گجرات کی دھرتی میں تشریف لا رہے ہیں، تو کیا جذبات آپ کے، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے جذبات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. جذبات ہمارے پیر صاحب کا ایک پیغام ہوتا ہے پوری دنیا میں ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، وہ ان کا یہی پیغام ہوتا ہے بس کہ محبت پھیلائیں، پیار پھیلائیں، ایک دوسرے کو سوئی دھاگے والا کام کرے، کینچی والا کام نہ کرے. ہمارے پیر صاحب کا یہ پیغام ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. جو کلمہ گو ہے وہ ہمارا دوست ہے، کوئی بھی کلمہ گو ہے وہ ہمارا دوست ہے. جو ختم نبوت کے خلاف ہے اس کے ہم کھلی مخالفت بھی کریں گے، دل سے بھی مخالفت کریں گے، کھلی مخالفت بھی کریں گے. بس یہاں پر آنے والے جو آپ کے اپنا پیر صاحب کے مریدین ہیں، ان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہیے؟ بس میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دے، کوئی پیچھے نہ ہٹے. کیونکہ یہ ختم نبوت پہ جس نے بھی جان دی ہے اس کی ڈائریکٹ گارنٹی ہے کہ وہ جنتی ہے. بس اور کوئی بات نہیں. ویسے ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. صرف لڑائی ہم ان سے بھی نہیں کرتے جو ختم نبوت کے خلاف ہے، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے کسی کی بھی بات. ٹھیک ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بس اللہ والوں کا جو پیغام ہے وہ سوئی اور دھاگے کا ہے، کینچی کا نہیں ہے. وہ محبتیں بانٹتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا صرف دو ہی مقصد ہیں. ایک مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور دوسرا عشق مصطفیٰ میں تاجدار ختم نبوت کی جو محفل ہوتی ہیں وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سجتی ہیں. اس کے علاوہ نہ تو کوئی سیاست سے تعلق ہے نہ کسی اور سے تعلق ہے. بالکل صحیح. سر، موجودہ دور میں، اس پرفتن دور میں اتحاد امت کی بڑی ضرورت ہے. اتحاد امت کی کیا سمجھتے ہیں، کہاں رکاوٹ آ رہی ہے اور اتحاد امت کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم حضور کے اسوہ حسنہ پر، حضور کے فرمان کے مطابق ہم چلیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، تو اس کے لیے فقط جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ صرف عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حضور کی محبت کی ضرورت ہے. اور محبت ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی دیواروں کو گرا دیتی ہے، بڑی بڑی نفرتوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ والوں کا جو صوفیہ کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی جو گجرات کی محفل ہے، لا تعداد لوگ تشریف لائے ہیں، اور یہ سارے لوگ محبتوں سے آتے ہیں. کبھی اسلام جو ہے وہ جبر سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے. علماء کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے ہمارے، کتنا نقصان پیغام ہے علماء حضرات کے درمیان. ہمارے علماء کی، مشائخ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سارے تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، ہم ایک کلمے پہ موجود ہیں، ایک خاتم النبیین حضور کو ماننے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ساری اپنی ذاتیات سے ہٹ کر حضور کی محبت میں آپس میں اتفاق کر لیں. تو مسلمان ایک ایسی قوم ہے، یا مسلمان ایک ایسی امت ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین حضور کی امت ہے. اس کے سامنے اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا، مجھے پتہ ہے، سب دوست جانتے ہیں آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. ضرور ہے، بالکل. ہم بالکل اسلامی نظام کے حق میں ہیں، کیونکہ اسلام ہی کے نام سے ہی یہ پاکستان بنا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، بعض صوفیاء کا کام جو ہوتا ہے، جس طرح داتا علی اجویری دیکھیں، بہت سارے بزرگ ایسے بزرگان دین دیکھیں جن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے سیاست سے کوئی تعلق نہیں کیا. انہوں نے کسی کو کہا نہیں، بلکہ انہوں نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو رب نے پھر کرم کر دیا. اسی طرح ہمارا ایک تعلق کیا. اب اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر وہ نظام ہو جو شریعت مصطفیٰ کریم کے ہو. کیا سمجھتے ہیں ویسے، کون سی ایسی اس وقت سیاسی جماعت ہے جو اس حوالے سے سنجیدگی سے آپ نظر آتی ہے کہ واقعی اگر یہ سیاسی جماعت اگر آتی ہے تو ملک کے اندر اسلامی نظام؟ دیکھیں، میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہم اللہ والے، ہمیں سیاسی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تیری نظر، تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، جو تیرے حبیب اور تیرا نام لینے والے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں. اس وقت آپ جیسے لوگ بھی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس عظیم مشن کو، جو صوفیزم ہے اور جو خدمت خلق ہے، جو آپ لے کے چل رہے ہیں، اس لبادے میں اس سوسائٹی کو بڑا خراب کر رہے ہیں. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا پہچان ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں،
کائنات کے اندر رب نے مختلف طریقوں سے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن ایسے لبادے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی درخت اگر ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے تو اس کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بعد تنا ہوتا ہے، تنا کے بعد اس کی ٹہنی ہوتی ہے، ٹہنی کے بعد پھول لگتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ اس کے لیے سلسلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لوگ جو بغیر سلسلے سے کہانی کہاوت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہے، نسل در نسل مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ سر، جب بھی انتخابات آتے ہیں تو تمام سیاستدان آپ جیسے اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ اس وقت کن پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ والوں کے پاس ہر انسان آتا ہے، کسی بھی کوئی سیاسی جماعت کا ہے، کوئی مذہبی جماعت کا ہے، اللہ والوں کا کام ہے دعا کرنا۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں تو ہم صرف دعا کرتے ہیں، حمایت تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا سیاست سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، ملک کی عزت کے لیے یہ اب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو، سپریم کورٹ کو، پاک فوج کو، عوام کو، مخلوق خدا کو؟ اچھا، جو پاکستان ہے نا، اس کی بنیادوں کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تک موجود ہے۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب کوئی چیز اللہ کے نام پہ بنتی ہے نا، تو پھر اسے خدا کے بغیر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کتنے سیاستدان آئے، کتنے حکمران آئے، لیکن اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ معیشت پاکستان کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، یہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ایک خاص جماعت دین کو لے کے ہٹ کر رہی ہے کہ ہمارا یہ دینی مقصد ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی سیاست ہے۔ آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں۔ ایک انگلی کسی پہ کریں گے نا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف آئیں گی، تو اگر پورے ہاتھ ایسے اٹھائیں گے نا تو 10 کی 10 اوپر۔ ہم رب کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیری نظر میں جو بہتر ہے اسے تو کرم فرما۔ سر، کوئی اہم پیغام آپ کا؟ بس میرا پیغام جوانوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے کہ آج عشق مصطفیٰ سینے میں رکھ لو، حضور کی محبت رکھ لو، کیونکہ جس شخص نے حضور کی محبت رکھ لی نا، اس نے اپنے والدین کا بھی احترام کیا، اپنے ماں باپ کا بھی احترام کیا، اپنے رشتہ داروں کا بھی احترام کیا، اور وہی بندہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، کیونکہ جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا جاتا ہے وہ سینہ جنت چلا جاتا ہے، اور جو اس سے دور ہو جاتا ہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بس سر، آخری سوال ہماری طرف سے، ہمارے ساتھی دوست میڈیا والے بھی، آپ کو بھی ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جب اس حوالے سے آپ کو دیکھتے ہیں ایک تنقیدی نظر سے، ایک ناقد کی حیثیت سے، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ جب آپ تنقیدی نظر، میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ جب بندہ حضور کی محبت میں کام کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں سلام ان پر جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی۔ اگر حضور سے بندہ محبت کرتا ہے تو وہ پھر کسی کی تنقیدی نظر کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے، اللہ سلامت رکھے، مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم۔